السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان شروع ہو گیا ہے۔ یکم رمضان المبارک ولادت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک نوجوان کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک نوجوان تھا جو 3 دن سے فاقے میں تھا، دشت و صحرا کے سفر کیا کرتا تھا۔ اس نوجوان کو دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بھوکا تھا، اس نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد اسے خیال آیا کہ اس سیب کا مالک تو میں نہیں ہوں۔ اس خیال سے کہ پتہ چل جائے اس سیب کا مالک کون ہے، وہ نوجوان دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے دریا کے کنارے ایک عالیشان عمارت نظر آئی اور ایک سیب کا باغ نظر آیا جس کا ایک درخت دریا کے بالکل قریب تھا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اسی درخت سے وہ سیب ٹوٹ کر دریا میں گر گیا ہوگا، جو تیرتا ہوا دور تک نکل آیا اور مجھے مل گیا اور میں نے کھا لیا۔ وہ نوجوان اس باغ کے مالک کے پاس گیا۔ اس باغ کے جو مالک تھے ان کا نام حضرت عبداللہ سہائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ اس نوجوان نے اس باغ کے مالک سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سیب کا حق بخشوانا ہے۔ آپ کے درخت کا ایک سیب جو ٹوٹ کر دریا میں گر گیا تھا مجھے مل گیا اور میں نے اٹھا کر کھا لیا۔ باغ کے مالک نے سوچا کہ ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، اس بندے کے دل میں بڑا خوف خدا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، معاف تو میں کر دوں گا، لیکن تمہیں 12 سال میری خدمت میں رہنا ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ 12 سال بعد اس نے کہا اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب تو مجھے معاف کر دیجئے۔ باغ کے مالک نے کہا نہیں، تمہیں ایسے معافی نہیں ملے گی، تمہیں ایک کام اور کرنا ہوگا۔ میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر 48 سال ہے، وہ ابھی کنواری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے اور ہاتھوں سے لولی ہے۔ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اگر یہاں حق تلفی ہوئی اور یہاں معافی نہیں ہوئی تو بروز قیامت میں رب کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ نکاح کے بعد جب وہ کمرے میں گیا تو اس نوجوان نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے۔ نوجوان گھبرا گیا اور اس باغ کے مالک کے پاس گیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے اور ہاتھوں سے لولی ہے، لیکن اندر جو دوشیزہ بیٹھی ہے وہ تو نہایت ہی خوبصورت اور وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں۔ باغ کے مالک نے کہا کہ جب میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، مطلب اس نے کبھی کوئی حرام چیز نہیں سنی۔ جب میں نے کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، مطلب کہ اس نے کبھی کوئی حرام چیز نہیں دیکھی۔ جب میں نے کہا کہ میری بیٹی پیروں سے لنگڑی ہے، مطلب اس نے اپنا پیر کبھی حرام کی طرف نہیں بڑھایا۔ اور جب میں نے کہا کہ میری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے تو اس کا مطلب تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ کبھی حرام کی طرف نہیں بڑھایا۔ جاؤ اور اپنی زندگی خوشی کے ساتھ گزارو۔ ان کے یہاں اللہ رب کریم نے حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ عطا کیے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور والدہ تھے آپ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت غوث اعظم دستگیر کی، اور یکم رمضان المبارک ولادت سیدنا غوث اعظم دستگیر ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں رمضان کی
رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور خوشیوں کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک مدینہ پاک میں عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا اور سب اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔